کسی کی دعاؤں میں رہنا اور کسی کو دعاؤں میں یاد رکھنا دونوں ہی بہت اہم چیزیں ہیں۔ آج کی ولاگ میں کام کے ساتھ ساتھ محرم الحرام کے حوالے سے بہت اہم یاد دہانی کراؤں گی جو ہم اکثر اپنی ڈیلی مصروفیات میں بھول جاتے ہیں۔ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ہوپفلی آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اور الحمدللہ ہماری فیملی جو ہے وہ روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں اور میری فیملی کا حصہ بن رہے ہیں۔ تو آج کا ولاگ جو ہے وہ سٹارٹ ہوا ڈیلی روٹین سے ہی، کیونکہ ہمارے جو ہیں وہ ڈیلی کی روٹین کے ہی کام ہیں۔ آج میں نے بنانی تھی بھنڈی، تو میں نے سوچا کہ سارے کام کرنے سے پہلے بھنڈی وغیرہ کاٹ لوں، کیونکہ اس کے بعد جو ہے نا اس کی چھوٹے چھوٹے ذرات بھی گرتے رہتے ہیں اور اس کے بعد پھر ڈسٹنگ اور صفائی اور سارے چیزیں وہ آن ورڈ چلتی رہتی ہیں۔ تو بھنڈی کاٹ کے سکھا لوں اور اس کے بعد پھر کاٹ کے رکھ لوں تو پکانے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے میں نے بھنڈی کو دھویا اور اس کے بعد اس کو کاٹا وغیرہ۔ اور آپ لوگوں کے ساتھ آج میں ایک بہت ہی اہم بات شیئر کروں گی، کیونکہ روزمرہ کے کام تو ہمارے ڈیلی ہوتے ہی رہتے ہیں اور ہم سب خواتین جو ہیں وہ ڈیلی روٹین کے کام کرتی ہی رہتی ہیں۔ تو ان ڈیلی روٹین کے کاموں میں ہماری زبان، ظاہری سی بات ہے، ہم خاموشی سے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا ورد بھی کرتے رہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ جس کو ذکر اذکار ہیں جو ہم کر سکتے ہیں اپنے اس ٹائم میں، تو اس طرح سے ہمارے ٹائم میں بھی برکت ہوگی، ہمارے کام میں بھی برکت ہوتی ہے اور ہمارا جو ہے نا وقت بھی بہت اچھا گزرتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے ایصال ثواب بھی ہوتا ہے۔ یہ ہماری بخشش کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے اور ہمارے مرحومین کی بخشش کا بھی ذریعہ بن سکتا ہے، کیونکہ محرم الحرام اسلامی سال کا ایک بہت ہی بابرکت اور عظمت والا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رجوع کرنے کا، عبادت کرنے کا، توبہ استغفار کرنے کا اور دعا کا اہتمام کرنے کا یاد دلاتا ہے۔ ہم اپنے روزمرہ کے کام تو کرتے ہی رہتے ہیں، تو پھر ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ گھر کے کام کرتے کرتے درود شریف کا ورد کیا کریں، استغفر اللہ کا ورد کیا کریں اور جو بھی ذکر اذکار آپ لوگوں کو پسند ہے جو آپ ڈیلی روٹین میں کرتے ہیں اس کا ذکر کیا کریں اور اس کا ثواب اپنے مرحومین کو بطور تحفہ ضرور بھیجا کریں، کیونکہ اس سے ان کی مغفرت کا بھی ہم ذریعہ بنتے ہیں۔ اور باقی یہ ہے کہ اگر ہم آج کسی کے لیے دعا کریں گے تو کل انشاءاللہ کوئی غیر، کوئی دور دراز سے، کوئی جان والا، کوئی پہچان والا، کوئی ہمارے لیے بھی دعا کر دے گا۔ تو بس اسی طرح مغفرت کا ذریعہ ایک دوسرے کے لیے ہم بنتے رہیں تو اچھا ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ ہمیں اپنے والدین، رشتہ داروں، ان سب کی مغفرت کی دعا ضرور کرتے رہنا چاہیے، اور جو بھی لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ، یا رب العزت، ان کے گناہ صغیر اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ان پر اپنا رحم و کرم فرما، ان کے لیے جنت الفردوس میں جگہ دے اور اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک حسین باغ بنا دے۔ مطلب جو بھی دعائیں ہم کر سکتے ہیں ہمیں ان کے لیے ضرور کرنی چاہیے، اور اگر وہ کسی بھی طرح سے مصیبت میں ہیں، کسی بھی طرح سے ان سے کوئی غلطی ایسی سرزد ہو گئی جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے پیارے بندوں میں شمار کر لے۔ اللہ تعالیٰ بہت غفور ہے، بہت رحیم ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے میں سب کو رکھے، چاہے وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، چاہے وہ اس دنیا میں شامل لوگ ہیں۔ تو یہ دعا کرنا ہمارا فرض ہے، اور ہو سکتا ہے ہماری دعا کسی کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے اور ہم ان کے کسی کام آ سکیں۔ اور ایسا بھی ہے کہ ہماری بہت ساری بہنیں روزمرہ کی روٹین میں ذکر اذکار کرتی رہتی ہیں اور اپنے جو روٹین کے کاموں میں بھی عبادت میں مشغول رہتی ہیں، لیکن بعض اوقات زندگی میں ایسے لمحات بھی آ جاتے ہیں، جیسے میری اپنی لائف میں بھی کبھی کبھی ایسا فیز آ جاتا ہے جب میں کچھ بھی نہیں پڑھ سکتی، جب میرے دن ایسے بس خالی دن گزر رہے ہوتے ہیں، نہ میں نے کبھی کوئی دعا کی ہوتی ہے اور سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ کس قسم کے دن ہے نا، جب انسان ان ساری چیزوں سے بالکل ہی غافل ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ یا کوئی بندی یا کوئی ہماری بہن اس غفلت والے دور سے گزر رہی ہے تو وہ اس پر وہ فیس چل رہا ہے، تو میرا یہاں پہ بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں اس کو ایک چھوٹا سا ریمائنڈر دے دوں تاکہ وہ اپنی ساری چیزوں کو ریکال کر لے کہ وہ کیا کیا کرتی تھی، اپنی ڈیلی روٹین میں اس کی کیا کیا چیزیں شامل تھیں، اور جو چیزیں اس نے پہلے کرتی تھی اب کرنا بند کر دی ہیں، کیا وجہ ہوئی ہے، کیا ایسا ریزنز ہوئے ہیں کہ اس نے یہ ساری چیزیں چھوڑ دی ہیں، اور کیوں چھوڑ دی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، دوبارہ بھی سٹارٹ کی جا سکتی ہیں۔ تو یہ چھوٹی سی ویڈیو بنانے کا مقصد ہی یہی ہے، یہ ریمائنڈر دینے کا مقصد ہی یہی ہے، ہم اپنے جو بھی ڈیلی روٹین کے کام ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے رہیں، کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہی ہمارے لیے آگے جو ہے
بخشش کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ میں تو صرف اپنی ہی بات کروں گی کیونکہ میں تو بہت ہی گناہ گار سی بندی ہوں اللہ تعالیٰ کی، لیکن کوشش کرتی ہوں جو کچھ مجھ سے ہو سکے میں وہ ضرور کروں، اور جو بھی ہمارے جو لوگ اس دنیا میں نہیں ہیں جو جا چکے ہیں تو ان کے لیے جو مجھ سے ممکن ہو سکتا ہے ان کے اصالِ ثواب کے لیے وہ ضرور کروں۔ اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہو سکتی ہیں، آپ ان کے جو اصالِ ثواب کے لیے کسی کو کھانا دے سکتے ہو، کسی کی ضرورت پوری کر سکتے ہو، کسی کے گھر میں راشن ڈلوا سکتے ہو، کسی کو مشکل وقت میں مدد کر سکتے ہو۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت زیادہ ضروری نہیں کہ آپ بہت بڑے بڑے کام کریں، آپ نے اپنی استطاعت کے مطابق جو ہو سکتا ہے جتنا ہو سکتا ہے وہی کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کی یہ چھوٹی چھوٹی نعمتیں ان کو بھی بہت بڑا وہ جو ریوارڈ دیتا ہے، کیونکہ آپ نے وہ سنا تو ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا صدقہ بہت پسند کرتا ہے، چاہے وہ کھجور کا ایک وہ جو چھلکا ہوتا ہے نا کھجور کی گٹلی کے اوپر ایک، اس کے برابر ہی کیوں نہ ہو، یعنی اللہ کے نزدیک وہ بھی بہت ویلیویبل ہے۔ تو پھر یہ ذکر اذکار تو بہت بڑی بڑی باتیں ہیں، اور جب بھی آپ فارغ ہوں تو درود شریف پڑھ لیا کریں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درود شریف کا تحفہ بھیج دیا کریں، اور استغفر اللہ کا ورد کر لیا کریں، اس سے ہماری بھی بخشش ہوتی ہے۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہم ہر روز ہر دن رات کرتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری بخشش کرے ان سے، اور ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بس یہ چھوٹی سی ایک گزارش تھی، ایک چھوٹی سی آپ لوگوں کے ساتھ شیئرنگ تھی، ہوپفلی آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اور ایک اور بات بتاؤں کہ آپ گنتی اور تعداد کے اس میں نہ پڑھیں، آپ جتنا پڑھ سکتی ہیں، جتنا دل سے پڑھ سکتی ہیں اتنا ہی پڑھیں، چاہے 4 الفاظ ہی کیوں نہ ہوں، کیونکہ جو چیز آپ دل سے اور محبت سے ادا کرتی ہیں نا تو بس اس کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ بتائیے کہ آپ لوگوں کی روٹین کیسی گزر رہی ہے، اور آپ لوگ کیا کیا ذکر اذکار کرتے رہتے ہیں اپنی ڈیلی روٹین لائف میں۔ آپ یہاں تک میرے ساتھ ہیں تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی ہٹ کر دیجیے گا، آل پہ جا کے دبا دیجیے گا تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں۔ یہ تھا میرا آج کا چھوٹا سا ولاگ اور چھوٹی سی شیئرنگ آپ لوگوں کے ساتھ، اور آپ لوگ بتائیے کہ آپ لوگوں کی لائف کیسی گزر رہی ہے، اور کیا کیا مصروفیات چل رہی ہیں۔ آج کل بچوں کی چھٹیاں چل رہی ہیں تو آپ لوگوں کی کیا کیا مصروفیات ہیں۔ تو آج بھنڈی تو میری بن گئی تھی، اور باتیں کرتے کرتے آپ لوگوں کے ساتھ، اور بھنڈی بہت مزے کی بنی تھی، اور مجھے بھنڈی ویسے پسند بھی بہت ہے۔ آپ لوگوں میں سے کس کس کو بھنڈی زیادہ پسند ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ آج میں نے روٹین کو تھوڑا سا الٹ پلٹ خود ہی کیا تھا، پہلے کھانا بن گیا اور اس کے بعد پھر میں نے صفائی کی، تو بس کبھی کبھی میں موڈ کے حساب سے یا جو بنانا ہوتا ہے اس کے حساب سے پھر تھوڑی سی اونچ نیچ کر لیتی ہوں، تو اسی طرح سے زندگی چلتی رہتی ہے۔ تو کھانا بنانے کے ساتھ ساتھ میں نے برتن وغیرہ بھی واش کر لیے تھے، کچن صاف کر لیا اور برتن وغیرہ سمیٹ دیے، کیونکہ یہ ساری چیزیں جو چولہے کے کافی قریب تھیں تو میں نے ساتھ ساتھ کھانا بنا لیا اور ساتھ ساتھ جو ہے کچن وغیرہ بھی صاف کر لیا۔ تو اس کے بعد جو ہے پھر میں نے ہسبینڈ کے کپڑے استری کیے، اور جو ڈیلی روٹین کے کام ہوتی ہیں، ڈیلی گھر کی ڈسٹنگ اور صفائی، اور وہ اپنا بیڈ روم نیٹ کیا۔ تو بس یہ ڈیلی کے جو چھوٹے چھوٹے کام تھے وہ کیے، اور اس کے بعد جو ہے وہ تھوڑا سا پھر میں نے ریفریش ہوئی۔ تو یہ تھا میرا آج کا بلاگ، ہوپفلی آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور میری فیملی کا حصہ بن جائیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ جب بھی آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو میرے لیے، میرے بچوں کے لیے، ان کی اچھی زندگی کے لیے اور ان کے اچھے نصیب کے لیے ضرور دعا کیجیے گا۔ تو یہاں تک تھا ہمارا ساتھ، نیکسٹ ٹائم پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔